بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم مکرم ناظرین، آپ کو آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے کائنات کی تخلیق کے کچھ اسرار اور رموز پر بات کی، تو اسی سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہوئے آج ہم بات کریں گے تخلیق آدم علیہ السلام، اور پھر ان سے لے کے آگے مختلف انبیاء اور رسول اور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کتنے انبیاء گزرے، ان کی زندگی اور ان کے ادوار کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح تخلیق کیا، تو میرے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو تخلیق کرنا چاہا تو اس نے سخت و نرم اور شیریں و شورا زار زمین سے مٹی جمع کی، اسے پانی سے اتنا بھگویا کہ وہ صاف ہو کر نتھر گئی، اور تری سے اتنا گوندھا کہ اس میں لس پیدا ہو گیا۔ اس سے ایک ایسی صورت بنائی جس میں موڑ ہیں اور جوڑ اعضا ہیں اور مختلف حصے، اسے یہاں تک سکھایا کہ وہ خود تھم سکی، اور اتنا سخت کیا کہ وہ کینکنانی لگی، اور ایک وقت معین اور مدت معلوم تک اسے یوں ہی رہنے دیا۔ پھر اس میں روح پھونکی تو وہ ایسے انسان کی صورت میں کھڑا ہو گیا جو قواعد ذہنی کو حرکت دینے والا، فکری حرکات سے تصرف کرنے والا، اعضاء و جوارے سے خدمت لینے والا اور ہاتھ پیروں کو چلانے والا ہے، اور ایسی شناخت کا مالک ہے جس سے حق و باطل میں تمیز کرتا ہے، اور مختلف مزوں اور ذائقوں، رنگوں اور جنسوں میں فرق کرتا ہے، خود مختلف رنگ کی مٹی اور ملتی جلتی ہوئی موافق چیزوں اور مخالف ضدوں ہے اور متضاد خطوں سے اس کا خمیر ہوا ہے، یعنی گرمی، سردی، تری اور خشکی کا پیکر ہے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے چاہا کہ وہ اس کی سونپی ہوئی ودیت ادا کریں اور اس کے پیمان و وصیت کو پورا کریں، وہ سجدہ کے حکم کو تسلیم کرنے اور اس کی بزرگی کے سامنے تواضع و فروتنی کے لیے تھا، اس لیے اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اسے عصبیت نے گھیر لیا، بدبختی اس پر چھا گئی، آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بزرگ و برتر سمجھا اور کھنکھناتی کوئی مٹی کی مخلوق کو ذلیل جانا۔ اللہ نے اسے مہلت دی تاکہ وہ پورے طور پر غضب کا مستحق بن جائے اور بنی آدم کی آزمائش پایا تکمیل تک پہنچے اور وعدہ پورا ہو جائے۔ چنانچہ اللہ نے اس سے کہا کہ تجھے وقت معین کے دن تک کی مہلت ہے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایسے گھر میں ٹھہرایا جہاں ان کی زندگی کو خوشگوار رکھا، انہیں شیطان اور اس کی عداوت سے بھی ہوشیار کر دیا، لیکن ان کے دشمن نے ان کے جنت میں ٹھہرنے اور نیکوکاروں میں مل جل کر رہنے پر حسد کیا اور آخر کار انہیں فریب دے دیا۔ آدم علیہ السلام نے یقین کو شک اور ارادے کے استحکام کو کمزوری کے ہاتھوں بیچ ڈالا، مسرت کو خوف سے بدل لیا اور فریب خرد کی خردگی کی وجہ سے ندامت اٹھائی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے توبہ کی گنجائش رکھی، انہیں رحمت کے کلمے سکھائے، جنت میں دوبارہ پہنچانے کا ان سے وعدہ کیا اور انہیں دار ابتلا و محل افزائش نسل میں اتار دیا۔ اللہ سبحانہ نے ان کی اولاد سے انبیاء چنے، وہی پر ان سے عہد و پیمان لیا، تبلیغ رسالت کا انہیں امین بنایا، جبکہ اکثر لوگوں نے اللہ کے عہد کو بدل دیا تھا، چنانچہ وہ اس کے حق سے بے خبر ہو گئے، اوروں کو اس کا شریک بنا ڈالا، شیاطین نے اس کی معرفت سے انہیں روگرداں اور اس کی عبادت سے انہیں الگ کر دیا۔ اللہ نے ان میں اپنے رسول مبعوث کیے اور لگاتار انبیاء بھیجے تاکہ ان سے فطرت کے عہد و پیمان پورے کرائے، اس کی بھولی ہوئی نعمتیں یاد دلائیں اور انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ یہ سروں پر بلند بام آسمان، ان کے نیچے بچھا ہوا فرش، زمین، زندہ رکھنے والا سامان، معیشت فنا کرنے والی اجل، بوڑھا کر دینے والی بیماریاں اور پے در پہ آنے والے حادثے۔ اللہ سبحانہ نے اپنی مخلوق کو بغیر کسی فرد ستادے پیغمبر آسمانی کتاب دلیل قطعی یا طریق روشن کے کبھی یوں ہی نہیں چھوڑا، ایسے رسول جنہیں تعداد کی کمی اور جھٹلانے والوں کی کثرت درماندہ و عاجز نہ کرتی تھی۔ ان میں کوئی سابق تھا جس نے بعد میں آنے والے کا نام و نشان بتایا، کوئی بعد میں آیا جسے پہلا پیچنوا کر گیا۔ اسی طرح مدتیں گزر گئیں، زمانے بیت گئے، باپ داداؤں کی جگہ پر ان کی اولادیں بس گئیں، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ نے افائی عہد و اتمام نبوت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، جن کے متعلق نبیوں سے عہد و پیمان لیا جا چکا تھا، جن کے علامات ظہور مشہور محل ولادت مبارک و مسعود تھا۔ اس وقت زمین پر بسنے والوں کے مسلک جدا جدا، خواہشیں متفرق و پراگندہ اور راہیں الگ الگ تھیں، یوں کہ کچھ اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دیتے تھے، کچھ اس کے ناموں کو بگاڑ دیتے، کچھ اسے چھوڑ کر اوروں کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ خداوند عالم نے آپ کی وجہ سے انہیں گمراہی سے ہدایت کی راہ پر لگایا اور آپ کے وجود سے انہیں جہالت سے چھٹکارا عطا کیا۔ پھر اللہ سبحانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لگاؤ قرب کے لیے چنا، اپنے خاص انعامات آپ کے لیے پسند فرمائے اور دار دنیا کی بود و باش سے آپ کو بلند تر سمجھا۔
اور زحمتوں سے گھری ہوئی جگہ سے آپ کے رخ کو موڑا اور دنیا سے باعزت آپ کو اٹھا لیا۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں اسی طرح کی چیز چھوڑ گئے جو انبیاء اپنی امتوں میں چھوڑتے چلے آئے تھے، اس لیے کہ وہ طریق واضح نشان محکم قائم کیے بغیر یوں ہی بے قید و بند انہیں نہیں چھوڑتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے پروردگار کی کتاب تم میں چھوڑی، اس حالت میں کہ انہوں نے کتاب کے حلال و حرام واجبات و مستحبات ناسخ و منسوخ رخص و عزائم خاص و عام مقید و مطلق محکم و متشابہ کو واضح طور سے بیان کر دیا، مجمل آیتوں کی تفسیر کی، اس کی گتھیوں کو سلجھا دیا۔ اس میں کچھ آیتیں وہ ہیں جن کے جاننے کی پابندی عائد کی گئی ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ اگر اس کے بندے ان سے ناواقف رہیں تو مذاقہ نہیں، اور اللہ نے اپنے گھر کا حج لوگوں پر فرض قرار دیا، وہ فرشتوں کی آماجگاہ ہے۔ چنانچہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ کا واجب الاولیٰ حق لوگوں پریا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کریں جنہیں وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو، اور جس نے کفر کیا تو جان لے کہ اللہ سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔